استاد محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قام لمن قال من قام، وليبقى يزيد زارع لخصومة ومقتبط مما تتيح الطوائح۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فاعل کے فعل رافع کے حذف کرنے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں عبارت میں جو لفظ قد ہے نا، یہ جیسے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ قد تقلیل کے لیے ہے یعنی فاعل کے فعل رافع کو ہمیشہ حذف نہیں کیا جاتا اور اکثر بھی حذف نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے، اور حذف کرنا قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑی جگہ اور تھوڑے مقامات ایسے ہیں جہاں فعل کو حذف کیا جاتا ہے، فاعل کے فعل کو قد کے لفظ سے، یہ بات بیان کی ہے۔ اور دوسرا یہ جو آگے الفعل ہے، اس میں الف لام آد خارجی کا ہے، نیچے لکھا ہے نا الرافع للفاعل، یہاں فعل سے یہ الف لام آد خارجی کا ہے، اس سے مراد وہ فعل ہے جو فاعل کو رفع دینے والا ہے، یعنی فعل معروف جو فاعل سے پہلے ہوتا ہے۔ اور لقیام قرینۃ میں یہ جو لام ہے، یہ لام وقت کے معنی میں ہے، یہ نیچے دیکھیں حاشیے میں لکھا ہے اے لوقت قیام قرینۃ، یہ لام وقت کا ہے، جس وقت فاعل کے فعل پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہوگا تو حذف کریں گے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ کبھی کبھی فاعل کے رفع دینے والے فعل کو حذف کیا جاتا ہے، پھر یہ حذف کرنا دو طرح کا ہے، حذف جوازی اور حذف وجوبی، یعنی فعل کو حذف کرنا جائز بھی ہے اور فعل کو حذف کرنا واجب بھی ہے، کچھ جائز کی جگہ ہیں اور کچھ واجب کے مقامات ہیں جہاں فعل کو حذف کرنا جائز ہے یا فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ فعل کو حذف کرنا جائز وہاں ہے جہاں فاعل جو ہے وہ سوال کے جواب میں آیا ہو، جوازن فی مثل زید قام، زید لمن قال من قام، اور ولی یب کا یزید زارع لخصومت، یہ دو مثالیں ہیں کہ جہاں فاعل سوال کے جواب میں آ جائے تو وہاں فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جو جواب ہے، سوال ہے، یہ دو طرح کا ہے، حقیقتاً سوال ہو، جیسے مثلا کوئی پوچھے من قالا من قاما، یہ حقیقتاً سوال ہے، من قاما کون کھڑا ہے، تو جواب میں کہا جائے گا زیدن، زید کھڑا ہے، یہ زید کا لفظ فاعل ہے، اس کا فعل محذوف ہوگا، اصل عبارت ہے قاما زیدن، تو قام فعل کو حذف کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، غالباً سورت زخرف کی آیت ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس میں لفظ اللہ جو ہے آخر میں، یہ فاعل ہے، اس کا فعل محذوف ہے، کیونکہ سوال میں اس میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تو یہ خلق کا لفظ سوال کے اندر موجود تھا، تو جواب میں لفظ اللہ کے اس فعل کو حذف کر دیا، اصل میں ہے خلقہن اللہ، کہ زمینوں اور آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا، تو چونکہ سوال میں خلق کا لفظ موجود تھا اس لیے جواب سے خلق کے لفظ کو حذف کر دیا، کیونکہ قرینہ سوال کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح یہ تو ہے کہ جب سوال حقیقتاً ہو، اور دوسری مثال ہے یہ کہ سوال حقیقتاً نہیں ہے، سوال مقدر ہے، سوال محقق کا جواب ہو یا سوال مقدر کا جواب ہو، جواب میں جب فاعل آئے گا تو فعل حذف ہوگا۔ سوال محقق کی مثالیں تو یہ دو ہوگی، ایک یہ لمن قال من قام، اور دوسرا وہ آیت، اور یہ دوسری جو مثال ہے یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ لیوب کا یزید، یہ ایک شاعر ہیں
زرار ابن نحشل ان کا نام ہے ان کے بھائی تھے یزید بن نحشل، یہ سردار قسم کا آدمی تھا، تو یہ فوت ہو گیا، یزید بن نحشل یہ فوت ہوا، تو اس کا جو بھائی ہے زرار بن نحشل، اس نے اپنے بھائی یزید بن نحشل کا مرثیہ کہا، اس مرثیے میں اس نے یہ شعر کہہ دیا، لیوب کا یزید، یزید کو رویا جائے، اور یزید پر رونا چاہیے۔ اب سوال ہوا کہ یزید پر کون روئے گا، تو جواب میں دیے کہا زارعون، کہ زارع آدمی جو ہے، زارعون لخصومت، زارع مانا عاجز، ایسا بندہ کہ جو جھگڑے سے عاجز آ چکا ہو وہ روئے۔ اسی طرح یہ مختبتن، یہ بھی زارعون پر عطف ہے، اور اس کا بھی فعل محذوف ہے، یب کی مختبتن، یب کی ہے زارعون، تو یہاں زارعون کا فعل بھی محذوف ہے اور مختبتن کا اس زارعون پر عطف ہوا، تو گویا اس کا فعل بھی محذوف ہو گیا۔ عبارت ہے لیب کا یزید، چاہیے کہ یزید پر رویا جائے، یب کی ہے زارعون، روئے اس پہ وہ شخص، زارعون لخصومت، جو جھگڑے سے عاجز آ چکا ہوں، وہ مختبتن، اور مختبت روئے، مختبت اس سائل کو کہتے ہیں جو بغیر کسی کی سفارش کے کسی سے سوال کرے، اس کو مختبت کہتے ہیں۔ وہ مختبت سفارش کے بغیر سوال کرنے والا آدمی روئے، مما تطیح الطوائع، جس کے مال کو زمانے کے حادثات نے ضائع کر دیا ہے۔ اب وہ سفارش کے بغیر سوال کرنے کے لیے آتا ہے، تو اب ایسا بندہ اس کو ملتا کوئی نہیں ہے کہ جس سے وہ سوال کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ وہ ضرورت پوری کرنے والا یزید بن ناشل تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، لہذا ایسے بندے کو بھی رونا چاہیے۔ شعر کا ترجمہ دیکھیں، ولیوب کا یزید، یہ واو جو ہے نا، یہ مصنف کی عبارت میں ہے، شاعر کے شعر میں واو نہیں ہے، یہ شعر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیوب کا یزید، چاہیے کہ یزید کو رویا جائے، کون روئے؟ زارعن لخصومت، ایسا شخص روئے جو جھگڑے سے عاجز آ چکا ہو، وہ مختبتن، اور ایسا شخص روئے کہ جو بغیر کسی سفارشی کے سوال کرنے والا ہو، مما تطیح الطوائع، اس وجہ سے وہ سوال کر رہا ہے کہ زمانے کے حوادثات نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہے، تطیح ہلاک کر دیا ہے زمانے کے حوادثات نے۔ یہ تو ہو گیا کہ جہاں فاعل کے فعل رافع کو حذف کرنا جائز ہے۔ آگے دوسرا مقام بیان کر رہے ہیں وہ وجوباً، کہ جہاں فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب فعل ناصب پر دلالت کرنے والا اس کی تفسیر کرنے، فعل رافع، ناصب نہیں، فعل رافع، اس کی تفسیر کرنے والا کوئی عبارت میں موجود ہو فعل، اس فعل کے اوپر اعتماد کر کے فاعل کے فعل رافع کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس آیت میں دیکھیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اس میں احدن فاعل ہے، اس کا فعل حذف ہے، اور وہ جو فعل ہے وہ ہے استجارہ، عبارت ہے وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی آپ سے پناہ لے مشرکین میں سے کوئی بندہ، تو دوسرا چونکہ استجارہ کا فعل موجود تھا، اس لیے اس پر اعتماد کرتے ہوئے احدن فاعل کا جو فعل ہے استجارہ کا، اس کو حذف کر دیا، تاکہ مفسر یہ لفظ فعل اور مفسر جو یہاں سے حذف ہوا ہے، دونوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا لازم نہ آئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اس میں السماء فاعل ہے، اس کا فعل محذوف ہے، اذا انفطرت السماء انفطرت، اذا انشقت السماء انشقت تھا، دوسرا چونکہ انفطرت اور انشقت تفسیر کرنے والا موجود تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں فعل کو حذف کر دیا، جو السماء کو رفع دے رہا تھا۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ وہ وجوباً
فی مثل وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَقَدْ يُحْذَفَانِ مَعًا، فرماتے ہیں کہ جب کسی سوال کے جواب میں نعم ایجابیہ کے ذریعے سے جواب دیا جائے تو وہاں فاعل اور فعل دونوں کو بھی حذف کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی پوچھتا ہے جی اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم، یہ اصل میں نعم قام زیدن۔ تو یہ سوال کے جواب میں نعم آیا تو اس کے بعد جو فعل اور فاعل تھے ان دونوں کو حذف کر دیا گیا۔ پھر آخری ایک بات رہ جاتی ہے، یہاں بات تو مکمل ہو جاتی ہے کہ کیا ایسا جائز ہے کہ فعل موجود ہو اور فاعل کو حذف کر دیا جائے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک فعل موجود ہو تو خالی فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فاعل عبارت میں موجود نہ ہو اس میں ظاہر کی صورت میں تو ضمیر اس کی فاعل کی ضمیر ہوگی، فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا اور وہ ضمیر اپنے پیچھے کسی کی طرف راجع ہوگی عبارت کے اندر۔ اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالی فاعل کو بھی بعض اوقات حذف کرنا جائز ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبأ المرسلین، اس آیت سے امام کسائی استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں جاء فعل موجود ہے اور من نبأ المرسلین یہ جاء کے فاعل کا بیان ہے، اور فاعل جہاں محذوف ہے اور وہ شیئن عبارت ہے وَإِن کیا نام ہے وَلَقَدْ جَاءَكَ شَيْءٌ مِّن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تو یہاں جیسے حذف ہوا ہے اس لیے کسی اور جگہ پر بھی حذف کرنا جائز ہے۔ آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے تو اور جلالین میں پڑھیں گے، جلالین میں بعض جگہوں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر وہ امام کسائی کے اس مذہب کے مطابق فاعل کو حذف قرار دیتے ہیں، محذوف قرار دیتے ہیں۔